اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، بلکہ اللہ نے ہی اس دنیا کو ساری اپنی قدرت کے ذریعے جو ہے پیدا کیا، اپنی قدرت کے ذریعے اس سارے نقشے کو کھینچا۔ اور جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین پر اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور یہ سارا کائناتی نظام، یہ سارا کائناتی نقشہ، یہ تمام نعمتیں جو ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہے، اور یہ ساری آسائش اور آرائش کی چیزیں، یہ صرف اور صرف اسی خلیفے کے لیے اور اسی خلیفے کے متبعین کے لیے۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں رہے، تو کیا ان کے چلے جانے سے یہ خلافت کا منصب بھی ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ خلافت کا منصب اب بھی باقی ہے۔ اب بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے دین کو سارے عالم میں پھیلائیں۔ بلکہ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے جو ہے تمہیں ایک درمیانی مزاج والا امت بنایا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ دیکھو، ایک بات یہ سمجھو، مثال دے دو کہ جو ہے یہود بھی ہے اس دنیا کے اندر اور عیسائی بھی ہے۔ یہ جو یہودی قوم ہے نا، اللہ نے ان کو بہت علم بخشا ہے۔ اب یہ حضرات ایسے تھے، اپنی علم کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ کو بدائے کہتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہودی قوم جو ہے وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے اپنے علم کی وجہ سے۔ اور اسی کے برخلاف جب ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں، تو عیسائیوں کے اندر جو ہے علم اگرچہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر اسپریچوالٹی بہت زیادہ ہے، ان کے اندر اصلاح کا مادہ بہت زیادہ ہے، روحانیت پہ بہت باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے پی بی کے علاقے میں لوگ جو ہے چلا چلا کے بیان کرتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسس از آور سیویئر، یا پھر یہ کہا جاتا ہے جیسس ڈائڈ فار آور سنس، کہ جیسس جو ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو کیوں لٹکایا گیا؟ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن وہ اس قدر اس میں غلو کرنے لگے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے درجے سے اٹھا کر کیا کیا؟ خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ اور کیا کہا کہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں، اللہ میاں کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ گویا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل مزاج امت بنایا ہے، کہ تم نہ افراط کی طرف جاتے ہو، نہ دونوں ایکسٹریمزم میں کسی ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتے، تم درمیانہ روی اختیار کرتے ہو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ کس چیز کی گواہی؟ کہ یہ دین حق ہے، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، قیامت کی زندگی ہے، اور ہم سب کو مر کر وہاں جانا ہے۔ اور جب ہم وہاں حاضر ہوں گے اپنی اس لاجواب کام کو لے کر، تو اللہ کے نبی بھی ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا کام کر کے رہا ہے۔ یہ گواہی کا منصب یہ صرف اور صرف اسی امت کو دیا گیا اور کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم تو بہترین امت ہو، کہ تمہیں تو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ تم حق کی بات کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اس حال میں کہ تم اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اپنے ماضی کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس قوم نے، جس وقت اس امت نے جو ہے اس منصب کو اپنایا، اس منصب کے اہمیت کو سمجھا اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دی، تو اللہ نے دنیا کی دولت کو، بلکہ دنیا کے حکمرانوں کو بھی ان کے قدم پہ لے آیا، وہ ان کے قدم پر آ گئے۔ ہم جب دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے کے اندر وہ خلافت کے مقام پہ فائز ہے، وہ خلیفہ وقت ہے، لیکن اس کے باوجود حال یہ عدل اور انصاف کا ماحول ایسا کہ وہ گلی گلی کوچے کوچے کرتے پھرتے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا جو ہے بھوکا ہی سو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم جو ہے ظلم کر رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مظلوم جو ہے بغیر انصاف کے مر جائے اور وہ محروم ہو جائے۔ مسلمان اندلس میں داخل ہوئے،
اسپین کا علاقہ. جب اندلس میں داخل ہوئے تو وہاں جہالت تھی, پسماندگی تھی, وہاں پہ نور نہیں تھا, اللہ کی ہدایات نہیں تھی. لیکن جب اسلامی تعلیمات آئے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ انسان کے دل منور ہو گئے اور وہاں روشنی پھیل گئی. یہاں تک کہ اسپین کے 2 علاقے قرطبہ اور گرناطہ یہ ایسے علاقے بن گئے کہ وہ ان کو علمی مراکز کہا جاتا تھا. یہاں تک کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ وہ اپنے شہزادوں کو بھیجتے اور کہتے جاؤ یہاں اور یہاں جا کر علم سیکھو. لیکن جب انہوں نے اپنے منصب کو کھویا, جب یہ اپنے منصب سے پیچھے ہٹے, اپنی اصلاح سے پیچھے ہٹے, تو یہ 800 سال کی حکومت جو اسپین میں مسلمانوں نے کی وہ صرف اور صرف محض یادگار کے طور پر کتابوں کے پنوں میں دفن ہو کے رہ گئی. آج ہم بس اسے یاد کرتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں بھی یہ کام کیا تھا. خلافت عثمانیہ کا یہ مقام تھا کہ وہ دنیا کے 3 بر اعظموں میں اپنا جو ہے جھنڈا لہرا رہے تھے. لیکن جب وہ اپنے منصب سے فائز نہیں ہو سکے, جب انہوں نے اپنے منصب سے روگردانی کی, اپنی اصلاح سے دور ہٹے, علم سے دور ہٹے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ کچھ سالوں کے اندر بکھر گئے. یہ ساری تاریخ اپنی جگہ. میں اس مقام پہ وہی الفاظ کہتا ہوں جو چند ایام پہلے میں نے کہا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی, صحابہ کے زمانے کے اندر علم کے اوپر 3 قسم کی محنت ہوتی تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. وہ 3 محنت کیا تھی کہ انہوں نے علم سیکھا اور علم کے مطابق اپنے یقین کو بنایا, پھر اس یقین کے مطابق اپنے عمل کو بنایا, اور اس یقین اور اس عمل کو سارے عالم میں پھیلایا. جب صحابہ نے یہ کام کیا تو کیسر اور کسرا جو کے سپر پاور تھے, اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا, ان کے قدموں میں گرایا. ایسے ہی قیامت سے قریب دجال آئے گا, وہ لوگوں کو اپنے بہکاوے میں ڈالے گا, اپنے بہکاوے میں لے آئے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, حضرت مہدی آئیں گے, اور وہ بھی اس علم کے اوپر یہی محنت کریں گے کہ علم کے مطابق یقین پیدا کریں گے, یقین کے مطابق عمل, اور اس یقین اور اس عمل کو سارے عالم میں پھیلائیں گے. اور جب یہ ہوگا تو دجال کا فتنہ کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب پچھلے زمانے میں بھی ہوا, ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی, فیوچر میں بھی ہوگا کہ دجال آنے کے وقت اللہ جو ہے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ اس درمیانی حصے میں ہمارے ساتھ یہ چیز نہ ہو؟ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ساری تاریخ اپنی جگہ, لیکن ہم سوچیں تو ذرا کہ ہم کس مقام پہ اب فی الحال کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس تعداد نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس وسائل بھی ہے. ہمارے پاس جو کمی ہے وہ کمی کیا ہے, اس کردار کی کمی ہے جو صحابہ کے اندر تھی اور جس کردار کو نبی علیہ السلام نے پیدا فرمایا تھا. آج ہمارے پاس دولت تو ہے لیکن زکوٰۃ دینے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. دے دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں بس. ہمارے پاس مساجد تو ہے لیکن عدل کا کوئی نظام نہیں ہے, انصاف کا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے یہاں مدارس ہے, ادارے ہیں, لیکن حقیقی علم سے ہم اب بھی محروم ہیں. ہمارے پاس طاقت ہے لیکن اس کے باوجود ہم اتحاد سے محروم ہیں. تو میرے بھائیوں, جب ایسی حالت ہوگی تو آپ بتائیے یہ امت جو ہے یہ پیچھے جائے گی یا آگے جائے گی؟ اللہ اس کو کامیابی عطا کرے تو کیسے کرے؟ مسلمانوں کے اندر تمام چیزیں اللہ نے دی ہے, لیکن اس نے اس کا صحیح استعمال بالکل بھی نہیں کیا. اور اس کا صحیح استعمال تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان اپنی کمزوریوں کو سمجھے. دیکھو میرے بھائیوں, شکوہ کرنے سے اور جو ہے شکایت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ہماری تبدیلی ممکن نہیں کہ ہم شکوہ کرتے بیٹھے کہ آج ہم مظلوم ہے, ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا. بلکہ تبدیلی تب آتی ہے جب ہم میں سے ہی کچھ افراد کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو اللہ نے ہمیں عزت بخشی تھی اور جو ہم کھو بیٹھے اپنی نحوست کی وجہ سے, انشاءاللہ ہم اس عزت کو واپس لوٹائیں گے اور واپس اس کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی بھی مذہب خصوصیات کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتے جب تک کہ وقتاً فوقتاً ان میں سے ایسے افراد پیدا نہ ہو جو اپنی غیر معمولی صلاحیت, اپنے غیر معمولی یقین, اپنے روحانیت کے ذریعے, اپنے اثار و ہمدردی کے ذریعے
اس مردہ جسم میں روح نہ پھونک دے، اور جب تک کہ یہ اس امت میں ایک نیا اعتماد نہ پیدا کر دے اور ایک قوت عمل پیدا نہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ طریقہ کار ہے۔ حالانکہ دیکھو آج 15 شعبان کی رات ہے، مسجد میں آئے، مسجد میں دعا کی، آج ہم دعا کرتے ہیں شب برات کے اندر، 15 شعبان آیا تو مجمع ماشاءاللہ کافی زیادہ، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن شب برات کی رات کو ہم آتے ہیں، ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو ہم اپنا جان چھڑاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ حقیقت ہے، تل کر کے تو معافی چاہوں گا۔ رات کو ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور صبح جو ہے جان چھڑاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں۔ رات کو ہم اللہ کے یہاں عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں اور جو ہے اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی وہی بے عملی، وہی غفلت، وہی ہمیشہ کی زندگی، اور یہ 1 سال تک ہمیشہ باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ رمضان نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، کیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ رات اس لیے تھی کہ یہ اس رات میں ہم محض جاگے، یا یہ رات اس لیے تھی تاکہ یہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے؟ یہ جاگنے کے لیے تھی یا ہمیں اس لیے تھی یہ رات کہ ہمیں جگا دے نیند سے، جس غفلت کی نیند میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ اگر جاگنے کے لیے تھی تو آپ سب کو خوشخبری کہ آج رات جاگے انشاءاللہ، جس کو اللہ توفیق دے اس کی اللہ مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر میرے بھائیوں یہ جگانے کے لیے ہے تو یاد رکھنا، یہ جگانے کے نتیجے میں آج اگر ہم جاگ گئے تو سال بھر ہم جاگتے رہیں گے اور اتنی مشقتیں اور محنتیں کریں گے اور کوششیں کریں گے جس کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ آج ہم چاہے جس قدر چاہے رو گئے، آنسو بہا گئے، لیکن یہ آنسو ایک دن سوکھ جائے گی، ایک دن کیا کچھ پل کے اندر سوکھ جائے گی، اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، معاشرے میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئے گی، معاشرہ جو کا تو ویسے ہی فتنے کے اندر، فسادات کے اندر پنپتا رہے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر تبدیلی آئے اسی نہج کے ذریعے جس کو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، جب جس سب کو یاد بھی ہوگا، قرآن کہتا ہے جس کو ہم جمعہ کے اندر خاص طور پہ خطبے کے اندر ہمیشہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سنتے نہیں سنتے؟ ہر جمعہ سنتے ہیں۔ آج تک ہمیں پتہ ہے، کس چیز کو پتہ ہے معنی، کس چیز کو پتہ ہے کچھ حد تک؟ تو دیکھو اللہ کیا کہتا ہے اس میں۔ یہ وہ آیت ہے جس نے بہت سے صحابہ کو جو غیر مسلم تھے اس وقت، انہوں نے اسلام قبول کیا اس آیت کی وجہ سے۔ علماء کہتے ہیں یہ وہ آیت ہے کہ اگر کوئی آیت نازل بھی نہیں ہوتی تو یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی تھا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا حکم کرتا ہے، اور یہ حکم کرتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ یہ 3 چیزوں کا حکم اللہ نے کر دیا۔ اب جو ہے اللہ 3 چیزوں سے منع بھی کرتا ہے کہ فحش چیزوں سے تم بچو، برائیوں سے بچو، اس کے منکرات سے بچو، گناہوں سے بچو، اور فرمایا کہ تم ظلم سے بچو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیے عدل کی کیا معنی؟ اللہ سب سے پہلی چیز کیا کہتا ہے؟ اللہ کرے میرے بھائیوں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ عدل کی کیا معنی؟ عدل کی یہ معنی عام طور پہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ انصاف کی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ 50-50% کا معاملہ کریں، برابر کا معاملہ کریں، بلکہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کے مقام کے اعتبار سے اس کا جزا دے، اس کا بدلہ دے۔ اب مثال کے طور پر کوئی چھوٹے سے چائے کی دکان میں کام کرتا ہو تو اس کی سیلری اور جو ہے ایک بڑی کمپنی میں کام کرنے والے کی سیلری کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں نا، اس کو بھی 2000 دیا جائے اور اس بڑی کمپنی میں کام کرنے والے کو بھی 2000 دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اس کو عدل نہیں کہتے، عدل یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی 2000 ہے تو وقت پہ اس کو 2000 دے دو، اگر اس کی 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ اس کو وقت پہ دے دو۔ اب یہ عدل کے اصل معنی ہے، اور عدل کے معنی یہ بھی ہے کہ انسان افراط و تفریط سے بچ جائے، کہ وہ نہ زیادتی کرے نہ وہ زیادہ نرمی کرے۔ اب وہ عدل کیا کر سکتا ہے انسان کہ اللہ کے ساتھ بھی عدل کرے اور وہ اپنے ذات کے ساتھ بھی عدل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اللہ کے مخلوقات کے ساتھ بھی عدل کرے۔ اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے؟
اللہ کے ساتھ یہ عدل ہے کہ اللہ کے جو احکام ہے اپنے نفسانی تقاضوں کو ترک کرے اور اپنے نفسانی تقاضوں پر اللہ کے احکام کو، اللہ کے حقوق کو ترجیح دے. مثال کے طور پر ہم دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھے بیٹھے جو ہے معلوم ہوا کہ ایک کسٹمر آیا ہمارے پاس، اب جو ہے ہم جھوٹ بول کر اس سے 2000 روپے کما سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جھوٹ سے منع کیا. اب یہ تو دو راستے اس کے پاس، یا تو دھوکہ دے کر 2000 کما گئے وقتی طور پر، یا پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ بھائی دھوکہ نہیں دینا مجھے، میں 20 روپے کماؤں گا، ٹھیک میں 20 روپے کما لیتا ہوں. یہ ہے اللہ کے ساتھ عدل. ایسے ہی اذان ہوئی اور ہم جو ہے گھر پہ ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے اور جو ہے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ موبائل کی نحوست ایسی ہے اللہ معاف کرے، چاہے یوٹیوب ہو چاہے انسٹاگرام ہو، جب ہم شارٹس میں جاتے ہیں تو اسکرول کرتے رہ جاتے ہیں اور گھنٹوں نکل جاتے ہیں. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر دیکھ لیں، لیکن اس وقت اپنے نفسانی تقاضے کو ختم کر کے، ترک کر کے یہ کہنا کہ بھائی میں تو اللہ کے حقوق کو ادا کروں گا، اللہ کے حق کو ادا کروں گا اور میں مسجد کی طرف چل کے آ جاؤں. یہ ہے اللہ کے ساتھ عدل. اور انسان کا اپنے ساتھ عدل کیا ہے؟ اپنے ساتھ عدل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور عذاب کے اسباب سے بچائے رکھے. انسان کو پتا ہے کہ فلاں چیز میری جسمانی صحت کے لیے صحیح نہیں تو وہ اس کو ترک کر دے. انسان کو پتا ہے کہ زنا، چوری، حرام کاری، حرام کمائی، اس کے ذریعے سے انسان آخرت کے اندر پکڑ میں ملوث ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، تو وہ اللہ کے لیے اس کے باوجود اگر وہ اس میں ملوث رہتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو عدل یہ ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو روکے اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے. اور مخلوق کے ساتھ عدل کیا ہے جو میں آج کہنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ بھائی انصاف کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ معاملہ کرے. آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے فیصلوں کے اندر بھی جو ہے اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرنا. ایسا نہیں کہ یہ تمہارا بھائی ہے تو میں تو اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا، ایسا نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں اپنے بیٹے کا ساتھ دوں گا چاہے وہ غلط پہ کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ نے حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا کہ کسی کی برائی، کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کا بغض تمہارے دل میں ہو تو یہ تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم اس کے خلاف فیصلہ کرنے لگ جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو، اس لیے کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھنا وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے اس آیت کو گویا کہ گھول کے پی لیا تھا. صحابہ نے گویا کہ اپنی زندگی کو اسی آیت کے مطابق جیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو خیبر کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ پھلوں کا معائنہ کر کے آؤ، جائزہ کر کے آؤ کہ کیا چل رہا ہے. جب وہ صحابی خیبر پہنچے تو وہاں کچھ ڈھول چل رہا تھا، کچھ گولمال چل رہا تھا. تو وہاں کی یہودی باشندوں نے چاہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو رشوت دے دیتے ہیں تاکہ بھائی معاملہ یہی رفع دفع ہو جائے اور یہی جو ہے ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے. اس کی بھنک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے لوگو میں جس کے پاس سے آیا ہوں نا وہ مجھے، یعنی اللہ کے نبی، میں جس کے پاس سے آیا ہوں وہ مجھے ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم لوگ میرے نزدیک بندر اور خنزیر جیسے زغیر جانوروں سے بھی بدتر ہو، ناپسند ہو. لیکن یاد رکھنا نبی کی یہ محبت اور تمہارا یہ بغض جو میرے اندر ہے یہ مجھے ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ میں ذرہ برابر بھی تمہارے ساتھ ناانصافی کروں. نبی کی محبت ہے، تم سے بغض ہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ اس بغض کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر دوں. جو بھی معاملہ ہوگا وہ انصاف کے ساتھ ہوگا.
یہاں تک کہ جب خیبر کے لوگ اس کو سنے تو وہ کہنے کے لگے کہ اللہ کی قسم زمین و آسمان جو قائم ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. میرے بھائیوں، یہ جو تبدیلی آئی نا، یہ جو مدینہ سے دین پھیلا، یہ ایسے ہی نہیں پھیل گیا، بلکہ یہ اسی نظام کی تحت پھیلا. لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان کتنے سچے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ ان کے اندر انصاف کا جذبہ کیسا ہے. بلکہ میں اور ایک واقعہ سناؤں آپ کو. اللہ کے نبی علیہ السلام، بنو مخزوم غالباً ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، بہت معزز خاندان. اس میں سے ایک خاتون جو ہے، ایک عورت جو ہے وہ پکڑی گئی. کس میں؟ چوری کے گناہ میں. اس نے چوری کیا، اور چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. تو چوری کے گناہ پہ اسے پکڑا گیا اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا. تو اس کے خاندان والے کیونکہ معزز تھے، بہت عزت والے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک پسندیدہ اور بڑے محبوب صحابی حضرت اسامہ ابن زید کو سفارشی کے طور پہ بھیجا کہ آپ جائیے اور اللہ کے نبی سے کہیے کہ بھائی معزز خاندان کی عورت ہے، آپ ان کو معاف کر دیجیے، سزا دینے کی کیا ضرورت. جب اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدود جو حد اللہ نے مقرر کی ہے اس کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اس کے بعد صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے لوگوں، یاد رکھنا تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ بھی ہلاکت کے شکار ہوئے اس وجہ سے کہ جب ان میں سے کوئی عزت دار شخص، کوئی معزز شخص پکڑا جاتا چوری کے اندر تو اسے بخش دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور پکڑا جاتا تو اس پر حد جاری ہوتی. اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ کے رہوں گا. محمد اللہ کے نبی جو سب سے افضل ترین اشرف المخلوقات میں سے سب سے افضل ترین نبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرے تو انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا. تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہ وہ عدل اور انصاف تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کیا، اور جس کے وسیلے سے آج سارے عالم کے اندر جو ہے اسلام پھیلا ہوا ہے. لیکن آج ہماری بددیانتی، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے جو ہے آج دین رسوا ہے. اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہوتے تو کیا وہ ہماری ان مسجدوں کی رونق کو دیکھ کر خوش ہوتے، یا وہ ہمارے بازاروں کی بددیانتی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے؟ کیا وہ آج ہماری لباس کو دیکھ کر، ہماری داڑھی ٹوپی، ہمارا حلیہ کو دیکھ کر خوش ہوتے، یا وہ ہمارے اندر چھپی ہوئی ناانصافی اور ہماری خیانت کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، اللہ ہمیں اچھی موت دے، ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کے سامنے حاضری ہوئی اور اللہ نے بڑے مجمع کے اندر کہا کہ نوید یہاں آؤ، تمہاری باری ہے، یہاں اللہ کی نبی ہمارے سامنے ہے، اور ہم نبی کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہہ سکے کہ اللہ کے نبی، آپ کا جو دین تھا، ہم نے اس کی دین کے سربلندی کے لیے ہم نے کوشش کی. اے اللہ، ہم نے آپ کی دین کو عزت بخشا. اے اللہ، ہم نے آپ کی امت کو سربلندی عطا کی. کہ ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے عدل اور انصاف کا ماحول پیدا کیا تھا، وہ عدل اور انصاف ہم نے سارے عالم میں پھیلایا، اس عدل اور انصاف کو اپنی زندگی میں بھی جگہ دی. یہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہوگا کہ ہماری آنکھیں شرم سے جھک جائے گی کہ اللہ کے رسول ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہوگا کہ ہمارے دل جو ہے چیخیں گے، ہماری زبانیں گم پڑ جائے گی کہ اللہ کے رسول یقیناً ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم آئے دنیا میں، ہم نے کھایا، ہم نے پیا، ہم نے بددیانتی سے کام لیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس ایسے نبی آئے. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ نے کہا ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے یہ نعمت تمہیں دی. وہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ ایسے نبی کو تمہارے درمیان میں مبعوث فرمایا.
ایسے نبی جو خود اپنے آپ کو قربان کر کے چلے گئے لیکن اپنے امت کے بارے میں ہمیشہ خواہش مند رہے کہ میری امت جو ہے سرخ ہو گئے، میری امت ہمیشہ خوش رہے، میری امت جب آسمان میں اور جو ہے قیامت کے روز میرے سامنے حاضر ہوئے تو میں خوش و خرم ان کو گلے لگا سکوں۔ شاعر کہتا ہے، اب بالکل صحیح ہے کہ کہاں وہ بدو لوگ صحابہ جن کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ تم وہ لوگ ہو جو جنگل میں رہتے ہو، تم وہ لوگ ہو جن کو زبان بھی نہیں آتی، بات کرنے کی تمیز نہیں، تم کیا کرو گے؟ لیکن ان کے ذریعے سے دین پھیلا۔ تو شاعر کہتا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ان کی محبت کا ذرہ برابر بھی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال پہلی چیز کیا تھی؟ وہ تھا عدل، کہ اللہ نے ہمیں عدل کا حکم دیا، ورنہ بات بہت لمبی، یہ ایسا موضوع ہے کہ اس میں اگر بات کریں تو گھنٹوں گھنٹوں نکل جائیں گے۔ تو اللہ نے سب سے پہلی چیز کس چیز کا حکم دیا؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ والاحسان، کہ تم احسان کا معاملہ کرو۔ عدل کہتے ہیں برابر سرابر دینے کو، جس کا جیسا حق ہے ویسا آپ نے دے دیا، اس کو کہتے ہیں عدل۔ احسان کیسے کہتے ہیں؟ آپ کو جتنا دینا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ نے اسے دیا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اسی وجہ سے نماز تو دو کا تو ادا ہو جائے گی، آپ آئیں گے بنیان پہن کے آئیں گے، نماز ادا کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ احسان کیا ہے نماز کے اندر؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز کے اندر اعلیٰ مقام اور احسان کا معاملہ یہ ہے کہ تم نماز کے اندر ایسے کھڑے ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے۔ یہ احسان ہے، کس میں؟ عبادت کے اندر۔ ایسے ہی احسان بس عبادت کے اندر نہیں، اپنے اندر بھی، کہ ہم اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق پہ فائز کریں۔ ایسا نہ سمجھے، مجھے یاد ہے میں دلی گیا تھا تو دلی میں جو ہے مجھے شاید جو ہے 2 مہینے رہنے تھے۔ اب میں گھر کی تلاش میں ہوں، تو سب تیار تو ہو جاتے ہیں فون میں آواز سن کر، اور جب سامنے ملاقات کرنے جاتے ہو، جب دیکھتے ہیں مسلمان ہیں تو کہتے ہیں بھائی نہیں ہو پائے گا۔ تو تیسرے چوتھے گھر میں گیا تو چوتھے گھر والے کہنے لگے کہ آپ معافی چاہوں گا آپ سے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ دلی میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کس قدر دھوکہ دیتے ہیں، کس قدر جو ہے فریب کا معاملہ کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو گھر دے دوں کہیں آپ بھی ویسے نہ نکل جائیں۔ یہ ہمارا نقشہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو ہمیں اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بننا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ بنوں۔ یہ اپنے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، اور ایسے ہی احسان کا معاملہ شب برات سے نہیں۔ میں ایک چیز بتاؤں، احسان کے معاملے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ اسی ضمن میں یاد رکھیے گا، میں شب برات پہ آج بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں ہر سال کرتا ہوں، لیکن شب برات کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ شب برات کے اندر ہر شخص کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رات کو روئے، سجدے میں روئے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، سب کچھ کرے، مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ تو احسان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ والدین کی پوری عزت کریں، بلکہ قرآن تو کیا کہتا ہے کہ جب وہ ایسی عمر میں پہنچ جائے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ان کی بات بری لگے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے، پسند نہ آئے، لیکن اس کے باوجود تمہیں یہ بھی حق حاصل نہیں کہ ان کے سامنے تم کہو کہ اف، یہ کہنے کا بھی حق تمہیں نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، كُلَّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مَا شَاءَ إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، کہ فرمایا ہر وہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ اس کو سزا مؤخر کر دیتا ہے، کب تک؟ قیامت کے روز تک، سوائے کس گناہ کے؟ والدین کی نافرمانی۔ ان اللہ فإنه يعجله لصاحبه في هذه الدنيا قبل الممات، کہ اللہ اس نافرمان بیٹے کے لیے اسی دنیا کے اندر عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔
اسی دنیا کے اندر اس کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے. ایک غالباً حضرت اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دیہاتی شخص تھا. اس نے چاہا کہ بھائی میں بھی جو ہے باہر نکلوں اور دیکھوں کہ اس قوم ہماری بستی کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان کون ہے اور سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا نافرمان کون ہے. وہ راستے میں گئے تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ ان کے گردن پہ جو ہے رسی بنی ہوئی ہے اور وہ پیچھے بوجھ کو لاد رہے اور پیچھے سے ایک نوجوان شخص ان کے جسم پر کوڑے طرح مار رہے, چابک مار رہے. تو ان کو تعجب ہوا, انہوں نے کہا کہ تم نوجوان ہو, تم ان پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں ان کا بیٹا ہوں. تو ان کو اور تعجب ہوا کہ تم بیٹے ہو کر باپ کی ایسی حالت ہے, تمہیں ترس نہیں آتا؟ تو اس کا جواب ہوا کہ خاموش رہو, خاموش رہو, یہ اپنے باپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا تھا اور اس کا باپ میرے پردادا کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا تھا, لہٰذا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو کون سی کباہت ہے؟ جو تم اپنے بیٹوں کے ساتھ کرو گے, جو تم اپنے باپ کے ساتھ کرو گے, یہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. آج تم اپنے باپ کے نافرمان ہو, آج تم اپنے ماں کے نافرمان ہو, ایک دن آئے گا کہ تمہارے بچے بھی پیدا ہوں گے, وہ بھی بڑے ہوں گے, وہ بھی تمہارے نافرمان بن جائیں گے, وہ بھی تمہیں جو ہے اللہ نہ کرے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ایسا نہ ہو بڑھاپا آئے اور وہ ہمیں رات مار کر گھر سے نکال دے. کیوں؟ اپنے باپ کی نافرمانی کی, اپنے ماں کی نافرمانی کی. یوں تو ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, ہمیں بتائیں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے تو کہا کہ تمہیں کسی سے محبت ہو تو اس سے محبت کا اظہار کرو. ہمارے والدین بڑھاپے کی عمر میں ہے, ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو کبھی اس عمر میں پہنچنے کے بعد 18 سال 20 سال 22 سال 40 سال پہنچنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس جائے, اپنے باپ کے پاس جائے, ان کو گلے سے لگائے اور کہے امی مجھے آپ سے محبت ہے, ابو مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ہم نے ان کو بے بس چھوڑ دیا, ہم نے ان کو بے بس چھوڑ دیا. آج یہ حالت ہے کہ اگر وہ ہمارے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو ہم ناک منہ بناتے ہیں اور جو ہے ان سے بالکل رشتہ توڑ دیتے, جو ہے ختم کر دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ ایسا گناہ ہے, ایسا گناہ ہے جس کی نحوست کی وجہ سے انسان کو مرتے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. ایک انسان انتقال کر رہا ہو, چاروں طرف لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہے ہو, لیکن اس کے باوجود اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نکال دے. کیوں؟ یہ ماں باپ کا نافرمان تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ ایک شخص جو ہے وہ موت کی حالت کے اندر, سکرات کے اندر ہے, لیکن اس کو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا وہ نماز ادا کرتا تھا؟ وہ ہاں بالکل نماز ادا کرتا تھا. تو وہ گئے, اللہ کے نبی گئے اور صحابہ بھی ان کے ساتھ چل دیے, تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کی ماں کو بلایا اور کہا کہ اگر یہاں پہ کوئی آگ رکھ جائے اور تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہو تو کیا تم اپنے بچے کے لیے سفارشی بنو گے اور تم اس کو معاف کرو گی؟ تو انہوں نے کہا میں معاف کروں گی. تو کہا کہ یہ اسی حالت میں ہے, اب ان کو معاف کر دو. تو ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو کیسے معاف نہ کروں, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. جب ماں نے معاف کیا تو ان کی زبان سے کلمہ نکلا. ماں کا یہ مقام ہے, باپ کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, آج ہمارا حال یہ ہے نا, برا نہیں ماننا, برا نہیں ماننا, علم دین ہو, نوافل ہو, یہاں تک کہ بعض موقعوں پر جہاد ہو یا پھر اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہو, یہ تمام چیزیں بھی ایسی ہیں بعض مرتبہ کہ آپ جا کر اپنے والدین سے اجازت مانگو, اگر وہ اجازت دے تب کرو. یہ میرا بہت بڑا احسان ہے, میں اپنے باپ کے سامنے جھک جاؤں اور جو ہے زندگی بھر ان کے سامنے بیٹھے رہوں اور کہوں کہ ابو جان آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا. کہ زندگی بھر عمر جو ہے 18 سال 19 سال پہنچ گئے, اب عمر ہے کہ آپ جو ہے نکاح کر کے بچوں کو پالیں, اس عمر کے اندر بھی مدرسہ بھیجے, مدرسہ بھیجنے کے بعد جو ہے پیسے بھیجے, پیسے بھیجنے کے بعد جو ہے تیاری کیے کہ جو ہے میرا بیٹا عالم دین بن جائے اور میرے لیے جنت کا جو ہے سرٹیفکیٹ مجھے حاصل ہو جائے کہ میرے بچے کے دامن پکڑ کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یمن سے ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں ہجرت کا ارادہ کرتا ہوں. سوچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آنا کتنی بڑی چیز ہے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں ہجرت کے ارادے سے آتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا والدین زندہ ہے؟
تو صحابی نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی زندہ تو ہے. کہا کہ والدین نے اجازت دی ہے؟ اجازت تو نہیں دی. کہا فوراً واپس جاؤ، یمن جاؤ اور وہاں جا کر اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کرو. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میرے پاس آ جانا، ورنہ وہیں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ یہ احسان ہے، پڑوسیوں کے ساتھ احسان ہے. کل رات جو ہے، رات کے 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، بغل میں جو ہے ہمارے وہاں مسلمان تو کم ہی ہے ہمارے علاقے میں، تو ایک پڑوسی ہے، اس کی چھوٹی سی بچی 5 مہینے کی بچی رات بھر رو گئی ہے، کوئی تکلیف ہوگی. تو رات کو ہم اس کے گئے گھر، اور گھر جا کر ہم نے بیل بجایا، اور ہم نے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا. ہم نے بس یہ کہا اگر بچے کو تکلیف ہے آپ مجھے اجازت دیں، میں گاڑی نکالتا ہوں، ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. اتنا کہنا تھا، اس کے چہرے میں اداسی آ گئی. اس نے پہلا جملہ کہا مجھے امید میں نہیں تھی، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا بھی کہہ دیا. تو بھائی ہم سب تو محبت کے بھوکے ہیں، ہم سب تو محبت کے بھوکے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ تمہارا پڑوسی تمہارے تمام مصیبتوں سے، تمہارے پریشانیوں سے، تمہارے بد اخلاقی سے محفوظ رہے. اگر تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے، تم اس کو ستاتے ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا، ان کے سامنے ذکر ہوا کہ ایک عورت ہے، وہ رات بھر نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جہنمی ہے. اور کہا ایک عورت ہے، وہ نماز زیادہ ادا نہیں کرتی، نوافل زیادہ ادا نہیں کرتی، قرآن کی تلاوت اتنا نہیں کرتی، البتہ وہ اپنے پڑوس کو نہیں ستاتی. فرمایا وہ جنتی ہے. حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کا یہ حال کہ ان کے سامنے ایک مجوس غیر مسلم، اس کا گھر پڑوسی میں ایک غیر مسلم ہے، اس کا گھر ہے. اور جو ہے حال یہ کہ جب ان کا انتقال ہونے لگے حضرت سہل بن عبداللہ کا، تو انہوں نے اپنے مجوس پڑوسی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ آئیے ہمارے پاس. وہ آئے، آ کر کہا ایک کام کیجیے، اس کمرے میں چلے جائیے. تو جب وہ مجوس پڑوسی اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ایک ٹب رکھا ہوا ہے، اور جو ہے اوپر کی طرف سے نجاست گر رہی ہے. ٹوائلٹ ہے نہیں، استنجا خانہ کے اندر وہ نجاست گر رہی ہے. تو پڑوس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا پچھلے 10-20 سالوں سے اندر یہ حال ہے کہ آپ کے ٹوائلٹ سے، آپ کی استنجا خانہ سے جو ہے لیکیج ہے، اور لیکیج کی وجہ سے وہی نجاست جو ہے ہر روز میرے گھر پہ گرتی ہے. تو میں نے یہ ٹب رکھ دیا، جب کی نجاست جو ہے صبح کے وقت رکھتا ہوں، نجاست بھر جاتی ہے تو میں رات کے وقت جا کر اسے پھینک کے آتا ہوں. تو اس نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تکلیف ہو جائے، تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں اور میں اسی مشقت کو اٹھاتے رہوں. اب بھی میں آپ کو نہیں بتاتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرا انتقال ہونے جا رہا ہے، کیا پتہ اس کے بعد کوئی اس کام کو انجام دے سکے نہ دے سکے. یہ وہ اخلاق تھے جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے. اس نے فوری طور پر اسلام قبول کیا. آج اسلام ہمارے حلیے کو دیکھ کر، ہمارے نماز کو دیکھ کر، ہمارے رواج کو دیکھ کر نہیں پھیلے گا. وہ پھیلے گا تو انہی چیزوں کے ذریعے سے. پھر احسان کا معاملہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی. ہم شکایت کرتے ہیں کہ بھائی بزنس نہیں چل رہا، بھائی کمائی نہیں ہے. شیلانگ کے اندر تو نہ دین ہے نہ دنیا ہے، میری زبان سے نکلتا ہے. شیلانگ کے اندر نہ دین ہے نہ دنیا ہے، دنیا میں بھی کوئی کمائی نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یبسط فی رزقہ وینسأ فی عمرہ فلیصل رحم. فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کے اوپر رزق کی برسات ہو جائے، اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے جائے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں درازگی پیدا ہو، وہ لمبی عمر تک جیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھائے. فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری نہیں نبھاتا تو اس رشتہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے اس قوم پہ عذاب نازل ہوتا ہے. جس قوم کے اندر قطع رحمی کرنے والا شخص ہو، اس کے اندر رحمت نازل نہیں ہوتی. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے بہن سے کسی نہ کسی وجہ سے، خصوصاً جائیداد کے سلسلے میں
جب جائیداد کا معاملہ آیا تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے بھائی سے بھی خفا، اپنی بہن سے بھی خفا، سب سے خفا، کیوں؟ ہمیں کچھ مل جائے۔ تو فرمایا بھائی صلہ رحمی کرو، جوڑنے والے بنو، دینے والے بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تصیروا من قطعت، کہ اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ کاٹتا ہو، وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور اس کو دو، اس کو پیسے دو، نہ اس کو جو ہے ساری چیزیں دو جو تمہیں محروم رکھتا ہو۔ عجیب بات ہے کہ جو تمہیں محروم رکھے تم جا کے اسے دو۔ وَتُعْفِي عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تم اس شخص کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے۔ یہ اللہ کے نبی کے اعلیٰ تعلیمات تھے۔ کتنے دیر کا ہوا؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے بشاشت ختم ہو گئی ہے، تو اگر آپ کہیں گے 5 منٹ اور 10 منٹ اور 20 منٹ اور تو میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ بتائیں بشاشت سے بتائیں انشاءاللہ۔ 10 منٹ، 20 منٹ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہے متفق ہے سب حضرات انشاءاللہ؟ بعد میں وہ کہیں مولوی صاحب کو آئندہ مت بلانا، مولوی صاحب بہت لمبا کھینچ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، رشتے کو بچا کے رکھے مضبوطی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کرے، ہمارے ساتھ کوئی غلط بات کہے، اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ معاف کرے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی سے ہماری دشمنی ہو جائے تو ہم اس کے ایک غلطی پر بھی تنقید کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کو رسوا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا چہیتا ہو ہم اس کی 99 غلطیوں کو بھی معاف کرتے ہیں، ہم اس کی 99 غلطیوں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارا ماحول ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بچا کے رکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی بیٹی جس کا طلاق ہو جائے یا پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے باپ کی ذمہ داری میں واپس آئے گی۔ اگر باپ موجود نہیں ہے تو چچا کے پاس جائے گی، تو وہ چچا یہ نہ سوچے کہ جو ہے میں پیسے خرچ کر رہا ہوں اور جس کی کفالت کر رہا ہوں تو یہ میرا بہت بڑا کمال ہے۔ تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تم پر یہ فریضہ عائد کیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس چیز کو کرو۔ تو احسان کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اپنے ذات کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اور ایسے ہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ بچوں کے سلسلے میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، بہت زمانے سے کہنا چاہ رہا تھا، بہت زمانوں سے کہنا چاہ رہا تھا، حالانکہ یہ موقع نہیں پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ جمعہ کے اندر جب کوئی بچہ آتا ہے اور بچہ جو ہے مثلاً یہ پیچھے بیٹھے ہوئے، اب وہ آتے ہیں بڑے سنجیدہ مزاج کے ساتھ، نماز ادا کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے، اب کوئی تاخیر سے آیا، تاخیر سے آنے کے بعد جاؤ اوپر جاؤ، پیچھے جاؤ، کرتے نہیں کرتے؟ ایک بات اچھے سے ذہن میں بیٹھا لو، مسجدوں میں بچے کو جس قدر اس کو اطمینان ہوگا، جس قدر اسے خوشی محسوس ہوگی، اس قدر وہ مسجد سے جڑے گا۔ اگر یہ چیزیں آپ بچوں کے ساتھ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے جو ہے مسجد سے منحرف ہو جائیں گے۔ بلکہ ایک بات اور کہتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ پوچھ لینا اپنے علماء سے۔ اصل ضابطہ یہ ہے کہ بچے الگ صف سے پیچھے میں جو ہے نماز ادا کریں، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر والدین اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں اور بچہ سنجیدہ مزاج ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، اور وہ چاہے تو دوسرے صف کے اندر بھی اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو تو کوئی اسے پیچھے نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ پیچھے بچوں کے ساتھ جائے گا تو بچوں کے ساتھ ہنگامہ مچائے گا، وہ اپنے باپ کے سامنے رہے گا تو باپ کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ سمجھ بات؟ تو خیر یہ الگ بات تھی۔ تو اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو۔ ایک حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور جو ہے اس کی بیوی سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سزا دے، اس کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ طلاق دیا بلکہ نرمی سے ہمیشہ پیش آئے۔
پھر ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی پیشی اللہ میاں کے سامنے ہوئی. اللہ میاں کے سامنے انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے جب پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تو کہا کہ میری بیوی نے غلطی تو کی تھی لیکن میں نے بس یہ ترس کھا کر کہ اگر میں اسے طلاق دے دوں تو یہ کہاں جائے گی, اگر میں اس پر ظلم کروں تو یہ بیچاری کس کے پاس جائے گی, یہ سوچ کر میں نے اسے معاف کر دیا, یہ سوچ کر کہ یہ آپ کی بندی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ وہاں سے جواب دیتا ہے جب تم نے اسے معاف کر دیا اس حیثیت سے کہ وہ میری بندی ہے تو میں بھی تمہیں اس حیثیت سے معاف کرتا ہوں کہ تم میرے بندے. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو بیوی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ رشتہ, نکاح کا رشتہ, یہ پاکیزہ رشتہ ہے. آج نحوست ہے پورے قوم کے اندر کہ لوگ جو ہے کوئی اپنے بیوی کے گناہ جو ہے غلطیوں کو گنوا رہا ہے, کوئی اپنے شوہروں کی غلطیوں کو گنوا رہا ہے, حالانکہ اللہ نے کہا تھا تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو, ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے ہو. لیکن آج کھلے عام ایک دوسرے کی غلطیوں کو جو ہے پھیلایا جاتا ہے اور جو ہے اس کے لیے احساس پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی اس بیوی نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اس شوہر نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. میں تو بیویوں کے سلسلے میں کہتا ہوں کہ اس بیوی نے, اس خاتون نے, اس نے کیا کہا تھا, اس نے تو بس اتنا ہی کہا تھا مجھے قبول ہے, یہی تو کہا تھا, یا میں نے قبول کیا, یہی تو کہا تھا. ان 3 جملوں کے کہنے کی وجہ سے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنے جاننے والوں کو چھوڑ کر ایک اجنبی گھر میں آ کے بس جاتی ہے جس کو وہ جانتی تک نہیں. کیا اس کا وہ احسان کافی نہیں؟ تم زندگی بھر اس احسان کو نہیں فراموش کر سکتے, اس کو نہیں بدل سکتے. یہ وہ بیوی کا مقام ہے. یہ شوہر ایسا تھا جس نے قربانی دے کر مارکیٹ میں جا کر صبح شام سے تکلیفوں کو اٹھا کر پیسہ کما کر تمہیں عزت کی زندگی عطا کرتا تھا. تمہیں احساس نہیں کہ شوہر کا کیا مقام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدہ کرنے کا اللہ کے علاوہ تو اللہ حکم کرتا کہ شوہر کو سجدہ کرو. البتہ شوہر کو اجازت نہیں کر سکتی کہ یہ سر کس کے سامنے جھک سکتا ہے, صرف اللہ کے سامنے. یہ شوہر کا مقام ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو. آج ہمارے گھروں کے اندر معاملہ یہ ہے ساس کا بہو سے نہیں بنتا, بہو کا ساس سے نہیں بنتا. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو تجربے کے طور پر کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا اتنا ہی کر دے کہ اپنے بیوی کو اجازت دے دے کہ جب بیوی اجازت طلب کرے کہ کیا میں اپنے مائکے جا سکتی ہوں, کیا میں اپنے گھر جا سکتی ہوں 3 دنوں کے لیے, امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, تو شوہر یہ کر دے ارے امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے 3 دن کے لیے کیوں جانا ہے, آپ ایک کام کرو 5 دن کے لیے چلے جاؤ, پھر امی کی جو ہے خیرخواہی بھی ہو جائے گی, ان کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی. اس کو اجازت دے دی جائے تو اس کے نتیجے میں جو تبدیلی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گی نا وہ آپ کے راگ محبت سے نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ آپ نے اس کی ماں کو عزت دی, آپ نے اس کے باپ کو عزت دی. اسی وجہ سے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے ساس سسر کو وہ مقام دو جو مقام تم اپنے ماں باپ کو دیتے ہو. ماں باپ کے لیے عزت ہے تو ان کے لیے بھی عزت ہو. آج تو یہ ماحول ہے جہاں بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے مائکے جاؤں, وہاں ہمارا منہ بن جاتا ہے کہ ابھی تو جا کے آئی تھی نا, پھر جانا ہے تمہیں پھر جانا ہے, وہاں جا کے ہزاروں چیزیں ہوتی ہے. تو بھائیو ایسا نہیں کرنا. تو اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اور اپنے رشتہ داروں کو پیسے دو, مدد کرو, خرچ کرو ان کے اوپر. اگر اللہ نے استعداد دی ہے, دکان میں کام کرتے ہیں, دکان کے مالک ہے, جائیداد ہے آپ کے پاس, تو میرے بھائیوں اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جس کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو. ایسا نہ بنو کہ وہ آپ کے پاس آئے ہاتھ پھیلائے تب آپ اس سے کچھ دو. اس کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے تو اس کی خیرخواہی کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ والصدقۃ علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصیغہ, کہ فرمایا کہ تم کسی غریب کو نا, بھکاری کو جب پیسے دیتے ہو نا تو اس پیسے دینے کی وجہ سے تمہیں ایک ثواب حاصل ہوتا ہے. کون سا ثواب؟ صدقے کا ثواب. لیکن جب کبھی اپنے قریبی رشتے دار کی مدد کرتے ہو تو تمہیں 2 ثواب حاصل ہوتے ہیں, ایک تو صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب. تو کوئی اگر بیمار ہے
آپ کی طاقت ہے، جائیں اس کی مدد کرے. اب مدد کرنے کے بعد یہ نہ کرے کہ 1 سال تک گنواتے رہے، بھائی پتہ ہے وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے 50,000 روپئے دیے تھے، یہ میرے پاس آیا تھا 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہے، اب تک واپس نہیں کر رہا. نہیں، اگر کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے؟ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ کسی کی رضا جوئی کے لیے. جو زیادہ خرچ کرے گا اللہ سخیوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا. اس لیے بھائیوں اپنے رشتہ داروں کی بھی مدد کرے. ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں جو محروم ہے، جو بیماری کے اندر ملوث ہے، جن کو ضرورت ہے. ہم صرف یہ چاہیے کہ بھائی زکوٰۃ کا وقت آئے تو ہم جا کے زکوٰۃ دیں ان کو. رشتہ داری کے تو حق یہ ہے نا کہ ہم ان کو صاف مال دیں، صاف مال دیں نا، یا کہ میرا کچھ گا مال دے یا پھر انٹرسٹ کا مال جا کے دے. ہمارا حق یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس 10 کی کمائی ہے، 10 روپے کماتا ہوں تو چلو بھائی 2 روپے ہم نے دے دیے، لیکن وہ حلال کمائی ہے، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. تو فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 چیزوں کا حکم، عدل کا حکم، احسان کا حکم اور اپنے رشتہ داروں کو مدد کرنے کا حکم، اور 3 چیزوں سے منع کیا. یہ چیزیں ایسی ہیں نا میرے بھائیوں جو معاشرے کی بنیاد ہے. میں یہ انفرادی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ بہتر بن جاؤ گے. بہتر بننے کے لیے آپ خانقاہ چلے جائیں، سجدے میں پڑ جائے، اللہ شاید بہتر کر دے آپ کو. لیکن اگر معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ اللہ نظام بتا رہا ہے. یہ 3 چیزوں پہ عمل کرو. اور کس چیز سے منع کیا؟ فحش چیزوں سے منع کیا کہ تم فحش چیزوں سے بچو. بدکاری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے. آج کل تو یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کہ وہ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس واٹس ایپ گروپ کے اندر تمام بے حیائی کی چیزیں جو ہے بھیجی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اور خاموش بیٹھتے ہیں. میں ایک حدیث سناؤں، یاد آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا اپنے کہنے والے کو ہمیشہ نفع دے گا جب تک کہ اس کا استغفار نہ ہو. صحابہ نے پوچھا استغفار کی کیا معنی؟ فرمایا گناہ کھلا ہو رہا ہو لیکن کوئی منع کرنے والا نہ ہو، نہ ہی اس کو روکنے کی کوئی کوشش کی جائے. جب یہ ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اور آج یہ حال ہے کہ آج اچھی چیزوں پر تنقید کی جاتی ہے کہ کوئی داڑھی رکھ لے، کوئی سنت رواج میں آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہاں تم کیا بن گئے ہو، بڑھاپا سوال ہے تمہارے کو، تمہاری عمر کیا ہے، 20 سال تو ہے. منکر کو معروف سمجھا جاتا ہے، معروف کو منکر سمجھا جاتا ہے اس زمانے کے اندر. تو اللہ نے فرمایا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے فحش چیزیں پھیلے، خصوصاً ان کو کہہ رہا ہوں جو گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے ایسے ماحول میں بیٹھے رہتے ہیں جس میں فحاشی کی باتیں ہوتی ہیں اور خاموشی کے ساتھ ہم سنتے ہیں یا اس میں شریک ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان میں فحش چیزوں کو عام کرے آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میرے بھائیوں ہم اس چیزوں سے پیچھے ہٹے. ابھی کل کیا ہے، نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کل کیا ہے، کیا بتائیے؟ 14 فروری کو کیا ہوتا ہے؟ ارے ماشاء اللہ مسکراہٹ تو بہت آئی ماشاء اللہ، مسکرانے والے. 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے ہے. ویلنٹائنس ڈے جس میں محبوب اپنے محبوبہ کے پاس جاتی ہے نہیں؟ ایسی ہوتا ہے نہیں میرے بھائیوں؟ یہ چیزیں ایسی ہے، یہ ایک ڈل ہے جس کے اندر آدمی گھستا ہے تو گھس کے رہ جاتا ہے. یاد رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آسمان کی طرف گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ننگے جسم ہے جہنم کے اندر اور ان کو آگ سے جلایا جا رہا ہے اور اس حالت کے اندر کہ نیچے کی طرف سے آگ دہک رہی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ میرے امت کے یا آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں. یہ لوگ وہ ہے جو زنا کرتے تھے اور اس کی نحوست میں ان کو آج آگ میں جلایا جا رہا ہے. علماء نے لکھا کہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ چھپ کے یہ کام کیا کرتے تھے نا، اللہ آج ان کو سارے عام کھلا رسوا کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ ننگا کر کے کہ تم ننگی حالت میں جگو. تو اللہ ہمیں فحش کی چیزوں سے بچائے، اگر اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے. صحابہ کے زمانے کے اندر بلکہ دیکھو ایک چیز سمجھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے لیے نا میں نے 2 چیزیں ایسی چھوڑی ہے جو اس امت کے لیے آزمائش کی چیز ہے. اور سب کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس امت کے لیے سب سے زیادہ آزمائش کی جو چیز ہے وہ 2 ہے. کیا ہے؟
پہلی چیز کیا ہے؟ عورت. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مال و دولت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی اس امت کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سب سے بڑے فتنہ جس فتنے کا وہ انسان مقابلہ کر رہے ہیں خصوصاً مرد، وہ عورت کی ذات ہے. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا نے ان کو بہکانا چاہا کہ اس قدر خوبصورت، اس قدر حسین و جمیل ہے کہ ان کے ساتھ بدکاری کی جائے. اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں کیا کہتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس پہ اطمینان نہیں کرتا، کہ نفس تو ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو گناہوں پر ملوث کر دیتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. بلکہ اللہ میاں خود کہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کون ہے؟ کوئی نوید ہے؟ کوئی مسجد کا امام ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے. اس کے باوجود اللہ میاں خود کیا کہتے ہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے بہکایا اور اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی اور اگر اللہ میاں کے دلیل کو، برہان کو یوسف علیہ السلام نہیں دیکھ رہے تھے تو ممکن تھا کہ ان کے دل میں بھی جو ہے یہ غلط خیالات آ جاتے. تو زلیخا ان کے پیچھے ہے اور جو ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو. تو یہ برہان کیا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دلیل کو دیکھا تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا کہ اللہ کی حفاظت میں یہ اس گناہ میں نہیں آؤں گا. علماء لکھتے ہیں ہوا یہ کہ زلیخا نے بدکاری سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے یہ کیا کہ جس بت کو وہ مانتی تھی وہ بت جو ہے کمرے میں رکھا ہوا تھا، اس نے بت کے اوپر ایک چادر ڈال دی. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ یہ میرا بت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، اب میرا دل نہیں چاہتا، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کے سامنے یہ کام کروں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بت سے شرماتی ہو جو دیکھ بھی نہیں سکتا، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور وہ اللہ سے مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے اس گناہ میں ملوث ہوتا ہوں؟ تو وہ بھاگے دروازے کی طرف. اب بھاگتے بھاگتے زلیخا نے پیچھے سے کھینچا یہاں تک کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. سامنے جو عزیز مصر ہے، بادشاہ ہے، تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ یہ تو سامنے ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، اور اس نے کہا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے غلطی کس کی ہے تو یہ دیکھ لو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. اگر آگے سے پھٹا ہے تو یقیناً یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو بیچارے بھاگ رہے تھے، پیچھے سے یہ عورت کوشش کر رہی تھی کہ ان کو بدکاری میں ڈال دے. تو حضرت یوسف، کہنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ان کے اوپر بھی آئی تو یہ آزمائش ہمارے اوپر بھی آئے گی. اور کئی مرتبہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی گناہوں سے گناہ ہو جائے لیکن اس کے باوجود یاد رکھنا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تم زناکار ہو، تم نے زندگی بھر شراب پی، تم اب تک زندگی گزار رہے تھے کہ دھوکہ دہی کے اندر، خیانت کے اندر ہر کسی کو مصیبت اور ظلم میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن اللہ میاں کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ کیا کہے گا؟ جا بندے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو گناہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے اندر ندامت آتی ہے، وہ افسوس کرتا ہے ہائے مجھ سے کیا ہو گیا. تو یہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا کہنا ہی اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت کچھ بھی نہیں. میرے نوجوان ہے، غلطیاں ہوتی ہے، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن ان کے اندر یہ مادہ تھا کہ وہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فحشاء سے بچو، ان گناہ کے کاموں سے بچو. اور دوسرا کیا فرمایا ہے کہ تم منکرات سے بچو، منکر سے بچو، گناہ کی چیزوں سے بچو. اب وقت نہیں ہے ورنہ بہت لمبا اس میں جو ہے وقت نکل جائے گا. منکر مختصر یہ کہ گناہوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو جس سے اللہ نے تمہیں منع فرمایا ہے. شرک سے بچو، بدعات سے بچو، اس میں گناہ بھی شامل ہے. ان سب تمام چیزوں سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم چاہتے ہو بزرگ بننے کی نا، تم چاہتے ہو، کبھی ہوتا ہے اب ہو رہا ہو، شاید کسی کو ہو رہا ہو، اللہ کرے ہو جائے، کبھی دل میں جذبہ ابھرتا ہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بات سنتے ہیں تو دل میں جذبہ ابھرتا ہے یا اللہ اب تو میں اپنی نیکی کے راستے پہ چلوں گا. تو اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ جو جذبہ ابھرتا ہے نا دل میں، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مہمان ہے.
اگر مہمان کی خاطرداری نہیں ہوئی، اگر مہمان کی میزبانی نہیں ہوئی تو یہ مہمان دوبارہ آپ کے گھر میں حاضر نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ، دل میں کوئی بات آتی ہے تو انشاءاللہ کر گزرے، ایک انسان ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ بھی اس کا معاون بنتا ہے، اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، وہ قدم جو ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ کہتے تھے میں کیا کہوں، دل چاہتا ہے کہہ دوں، برا بھی لگتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے یہ کھسیانی کا بیٹا ہے، مجھے کہتے تھے، میری امی کھاسی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ کھسیانی کا بیٹا ہے۔ اب اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، میرا کوئی کرم نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مولانا ہے۔ کیسے ہوا؟ میرے وجہ سے ہوا نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو بھائی جب کوئی ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا، بہتر بنوں گا، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے اس کو بتا دیتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ نیک بنے، بزرگ بنے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بزرگ بننے کا ذریعہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سجدہ کرو، بزرگ بننے کا ذریعہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کرو، بلکہ بزرگ بننے کا ذریعہ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، چاہے تم سے کچھ عبادت ہوتی ہے، تم نے کچھ وقت نوافل ادا کر دیے، یا پھر کچھ 2 لائن 3 لائن تم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر تم گناہوں سے بچتے ہو، تم تو لوگوں میں سب سے بڑے بزرگ ہو۔ تو فرمایا کہ تم فحشا سے بچو، منکر سے بچو، اور کس سے بچو؟ ظلم سے بچو، کہ تم لوگوں کے اوپر حکمرانی نہ کرنا۔ دیکھو ایک چیز سمجھو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یقیناً یہ بات صحیح ہے، کیا مسلمانوں پہ کیا کچھ نہیں گزر رہا ہے نہیں، میڈیا کی طرف سے آج ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لوگ ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، ہزاروں چیزیں کہتے ہیں، ہر چیز سے مسلمان گزر رہا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن چلو اگر مان بھی لیں ہم مظلوم ہیں، ہم پہ ظلم ہو گئے، تو بھائی یہ خوش ہونے کی بات ہے یا افسوس کرنے کی بات ہے؟ دعا مظلوم کی قبول ہوتی ہے یا ظالم کی قبول ہوتی ہے؟ تو بھائی ہم تو مستجاب الدعوات ہیں، بلکہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی تم میں سے سب سے کمزور شخص میرے نزدیک وہ طاقتور ظالم ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق دلوا کے رہوں گا، اور میرے نزدیک تم میں سے سب سے طاقتور وہ کمزور مظلوم ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلوا کے رہوں گا۔ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، یاد رکھنا کہ مظلوم کی بددعا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حائل نہیں ہے، وہ دعا کرے گا فوری طور پر قبول ہو جائے گی۔ دعوت المظلوم مستجابہ وان کان فاجرا ففجورہ علی نفسہ، فرمایا کہ مظلوم کی دعا اللہ کی یہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اگرچہ سن لو اگرچہ وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ شخص فسق و فجور میں فاجر شخص کیوں نہ ہو، گنہگار شخص کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس کا فاسق ہونا، گنہگار ہونا اس کے حق میں برا ہے، لیکن اس کی دعا بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے ہم مظلوم ہیں آج، لیکن اس کے باوجود مقبولیت کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی، لیکن تب ہوگی جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے۔ جو بھی ہمارے خیالات، 5 منٹ انشاءاللہ ختم کرتا ہوں، جو کچھ ہمارے خیالات میں، ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ کر گزریں گے، تو انشاءاللہ اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، ابھی آپ جائیں گے، ماحول بدلے گا، ساری چیزیں ہوگی، پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدم کیسے رہنا ہے؟ صحابہ کی طرح۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر 2 مسلمان گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد ان کو جو ہے لوگوں نے مشورہ دیا بادشاہ کو کہ بھائی ایک کام کرو، ان کو قتل کر کے تو فائدہ نہیں، بلکہ ان کے دیکھو چہرے میں دیکھو بہادری ہے، یہ ہمارے فوج میں کام کر رہی ہے، ہمارا فائدہ ہوگا۔
تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ان کو اپنے مذہب میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کے پاس گئے، صحابہ سے کہا ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی خوف نہیں، کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر دو گے، کر ڈالو۔ تو انہوں نے کہا ان کے اندر تو خوف بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور کہا کہ بھائی ایک بڑا ٹب جو ہے تیار کیا جائے جس میں تیل، اس تیل کو گرم کیا جائے یہاں تک کہ وہ کھول جائے۔ 2 شخص تھے، فرمایا ان میں سے ایک شخص کو جو ہے اس کھولتی ہوئی تیل میں ڈال دیں گے، اس کا کباب بن جائے گا۔ یہ حال ہوگا، کم از کم یہ ہوگا کہ اس کو دیکھ کر اسے تو کم سے کم ڈر محسوس ہو، 1-2 تو ہمیں حاصل نہ ہو، کم سے کم 1 تو حاصل ہو جائے۔ انہوں نے یہ کیا، یہاں تک کہ اس صحابی کو لٹکا دیا اور اس تیل میں ڈال بھی دیا۔ جب ان بادشاہ نے، وزیروں نے اس کی طرف نظر کی دوسرے شخص کی طرف، تو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو انہوں نے سوچا بھائی یہ تو خوف زدہ ہو گیا، یہ تو ڈر گیا، اب یہ ہماری بات مان جائے گا، یہ ہمارے مذہب کو قبول کر لے گا، ہماری تہذیب کو قبول کر لے گا۔ گئے تو کہا تم کیا سوچتے ہو کہ میں اس سے متاثر ہو گیا اور تمہاری طرف آ جاؤں گا؟ بلکہ مجھے آنسو تو اس بات سے آئی کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، ایک جان دی ہے، تم مجھے تیل میں ڈالو گی وہ جان ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ مجھے اپنے جسم کے باغوں کے بقدر جانے دیتا تو میں ہر جان کے لیے اللہ کے حق میں اسے قربان کر دیتا، کہ 1 مرتبہ مرتا، 2 مرتبہ مرتا، 1000 مرتبہ مرتا، اپنے رب کی حسن کے لیے میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ استقامت ہے۔ ہمارے علماء 1857 کے اندر ہماری علماء برٹش کا قبضہ ہے، انگریز ہمارے اوپر مسلط ہے، اس وقت بھی اگر وہ علماء ثابت قدم نہیں رہتے، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے تم جانو تمہارا کام جانے کہتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا آج ہمارے یہاں جو لوگ ہیں مسلمان ہیں نا وہ نہیں رہتے۔ وہ علماء میرٹھ سے لے کر دلی تک گلی گلی کوچے کوچے راستے راستے میں جو علماء کو لٹکایا جاتا تھا، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا تھا، الٹا لٹکایا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے تھامس نامی ایک شخص ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی چیز کی بو آئی اور مجھے لگا کہ یہ تو کوئی زندہ چیز ہے جس کو جگایا جا رہا ہے۔ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ 40 علماء کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کی بدبو نکل رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تو ہماری طرف لوٹ آؤ، آگ کے اندر نہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ 40 کے 40 خاک میں مل گئے، اس کے بعد اور 40 علماء کو ڈالا گیا کہ تم بھی آؤ، تمہیں بھی ڈالا جائے، لیکن وہ ہٹے نہیں ہٹے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اتنا سا کیوں نہ ہو لیکن اس میں استقامت ہو، اتنا سا کیوں نہ ہو لیکن اس میں استقامت ہو۔ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، 5 وقت کی نماز ادا کر سکتے ہیں، بھائی نماز مسجد میں ادا کریں گے، چاہے طوفان آ جائے، بھوچال آ جائے، زلزلہ آ جائے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے والدین کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، سب ارادہ کرو انشاءاللہ ہم ابھی جائیں گے تو اپنے والدین سے کم از کم 1 مرتبہ گلا ملیں گے اور کہیں گے مجھے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ موت تو مقدر ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، قبرستان جانا ہو، اگرچہ اللہ کے نبی سے ایک ہی مرتبہ ثابت ہے، لیکن اگر کسی کو جانا ہو تو جماعت بنا کر نہ جائے، دوسرے کو بتاتے ہوئے نہ جائے، کسی کو جانا ہو تو جائے اور اپنی موت کو یاد کرے کہ اللہ مجھے یہاں آنا ہے۔ ایک قصہ سناؤ، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے ان کو پیاس لگی، انہوں نے کہا ایک پیالہ جو ہے پانی لے کر آئے، تو بہلول سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بالکل مظلوم قسم کا شخص تھا کہ جو ہے اچھی حکیمانہ باتیں کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پانی لانے سے پہلے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ کسی جنگل میں ہو اور وہاں کوئی آپ کو پانی میسر نہ ہو، پانی آپ کو نہ مل سکے، تو اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے سلطنت سے جو ہے کتنا پیسہ اور کتنا دولت جو ہے خرچ کر سکتے ہیں؟ فرمایا بھائی پانی نہ ملے، میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں اس کے لیے تو ساری سلطنت کو خرچ کر دو، سارا مال خرچ کر دو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پانی لایا گیا، انہوں نے پانی پیا، تو بہلول نے دوبارہ پوچھا اچھا حضرت یہ بتائیے آپ نے پانی پیا، اگر یہ پانی آپ ہی کے اندر رہ جائے، باہر نہ نکلے پیشاب کے ذریعے، تو اس پیشاب کو باہر نکالنے کے لیے، اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے، کتنا پیسہ خرچ کریں گے؟ فرمایا میں اپنی ساری سلطنت لٹا دوں گا، اس لیے کہ اگر پیشاب نہ نکلے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو بہلول نے کہا سوچ کے دیکھے، یہ مال و دولت، یہ حکومت اور یہ خلافت
یہ اس قابل بھی نہیں بلکہ اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ پانی آپ کے اندر جائے اور پیشاب کی شکل میں باہر نکل جائے، اس سے زیادہ اس کی وقت، اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں۔ تو ہم قبرستان میں جائیں گے، بھائی یاد کریں، بھائی ہم کاروبار میں ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ سب کو ترقی دے، اللہ خوب کمائی دے انشاءاللہ، لیکن جو احکامات ہے، شریعت کا نظام ہے، انشاءاللہ اس کی پاسداری کے ساتھ رہیں گے تاکہ قیامت کے روز آئے تو ہم سب اکٹھا ہو انشاءاللہ، بغیر مسجد والے اکٹھا ہو انشاءاللہ، اور اکٹھا ہو کے اللہ کے سامنے بولے اے اللہ میاں جس قدر ہم سے ممکن تھا ہم نے کیا، باقی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا کہ دھکیل دے گا جہنم میں؟ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔